لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے۔ ان کے متعلق میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت عثمان، جیسا کہ آپ کے نام سے ظاہر ہے، آپ کا نام عثمان، آپ کے والد کا نام عفان، آپ کی والدہ محترمہ کا نام عروہ بنت قریظ، اور آپ کی نانی صاحبہ جن کا نام ام حکیم البیضہ تھا، وہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی، سگی بیٹی تھی۔ تو اس حساب سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی بنتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل، جس سال ابرہ نے بیت اللہ شریف پر حملہ کیا تھا، اس سال کے 6 سال بعد پیدا ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل جس سال وہ ابرہ آیا تھا اس سال آپ پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال چھوٹے تھے۔ آپ کا شجرہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5ویں پشت میں جا کے مل جاتا ہے۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کی کچھ خصوصیت اس دور میں بھی تھی۔ ایک یہ کہ قریش کا ایک علم تھا جو جنگ کے دور میں جھنڈا تھا جو وہ اٹھاتے تھے، اس کا نام تھا عکاظ۔ وہ جھنڈا بنو امیہ کے آپ کے خاندان کے پاس تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ان چند لوگوں میں شامل تھے جو پڑھے لکھے تھے، لکھ بھی لیتے تھے اور پڑھ بھی لیتے تھے۔ اسی لیے جب آپ مسلمان ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وحی کی کتابت کا کام دیا۔ جو وحی آتی تھی آپ بولتے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے۔ تیسری جو ان کی خوبی تھی وہ یہ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا دامن کسی بھی اس خرابی سے کبھی آلودہ نہیں ہوا جس میں عام طور پہ مکہ کے لوگ جن کے عادی تھے۔ آپ نے شراب کبھی نہیں پی، جوا نہیں کھیلا، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس دور میں بھی ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے۔ آپ کی حیا زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام کے بعد بھی آپ کی جو شرم و حیا تھی اس کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، کہ عثمان بن عفان کی جو شرم و حیا ہے وہ پوری امت ہر لحاظ سے مکمل، اتنی شرم و حیا آپ نے کی۔ پھر پوری امت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کامل الحیاء والایمان، ابھی بھی میں خطبہ پڑھتا ہوں، آپ سنتے ہیں، اس خطبے میں بھی یہ الفاظ کہے جاتے ہیں حضرت عثمان کے لیے کہ کامل الحیاء والایمان۔ آپ جہاں پہ بھی خطبہ سنیں گے اور اس خطبے میں جہاں ان چاروں صحابہ کے نام آتے ہیں وہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ کامل الحیاء والایمان کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ ان کی تحریک پہ مسلمان ہوئے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں چوتھے مسلمان ہیں۔ آپ کا کون سا نمبر ہے؟ چوتھا نمبر ہے مسلمانوں میں۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرے نمبر پہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، اور تیسرے نمبر پہ سیدنا زید بن حارثہ جو
جو کہ آپ کے غلام تھے، یہ 3 بندے آپ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسد الغابہ میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں انی لرابع الاسلام، میں 4 نمبر پہ اسلام لایا۔ تو یہ آپ کا اپنا قول بھی ہے۔ آپ کی شادی ہجرت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو حضرت رقیہ کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی۔ دونوں کے دونوں حضرت عثمان بڑے خوبصورت تھے۔ مجھے اس بات کا حوالہ نہیں ملا، لیکن میں نے ایک بڑے خطیب تھے، ان سے یہ واقعہ سنا۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تو انہوں نے تھوڑی پس و پیش کی کہ پرانا مذہب چھوڑ کے نئے مذہب پہ آنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ عثمان، اللہ نے تمہیں بڑا حسن دیا ہے، اگر تم کہو تو تمہیں تمہارے سے بھی ایک خوبصورت بندے سے ملا دوں۔ تو خوبصورت بندے کو تو اپنے خوبصورتی کا زوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ملائیں۔ جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو وہاں جاتے ہی آپ مسلمان ہو گئے کہ یہ میرے بھی سے بھی خوبصورت، آپ کی اتنی اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن دیا تھا۔ اسی طرح سے یہ البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مکہ کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ احسن زوج رآہ انسان رقیہ زوجہا عثمان، کہ کسی انسان نے اگر خوبصورت ترین جوڑی دیکھنی ہے تو وہ حضرت رقیہ اور ان کے خامند حضرت عثمان کی جوڑی دیکھے، یہ دنیا میں خوبصورت ترین جوڑی۔ جس وقت کافروں کے ظلم و ستم زیادہ ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا، تو جو حبشہ کی طرف سب سے پہلی ہجرت ہوئی، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں کے دونوں میاں بیوی یہ ہجرت حبشہ کی طرف جانے والے پہلے قافلے میں شامل ہوئے، حبشہ میں رہے۔ اس کے بعد جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ کے ساتھ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کو چلے، تو ان کے پیچھے مکہ مکرمہ کے کچھ کافر وہ پیچھے لگ گئے اور انہوں نے ان کا پیچھا کیا۔ ایک کسی نے تیر چلایا اور وہ تیر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر میں لگا، تو وہ دور سے چلا تھا، زیادہ زخم نہیں ہوا لیکن ریڑھ کی ہڈی زخمی ہو گئی۔ اسی زخمی حالت میں آپ مدینہ منورہ پہنچی۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اگلے سال جنگ بدر ہوئی، تو یہ جو زخم تھا یہ ان کا بڑھتا گیا۔ اسی زخم کی وجہ سے آپ کا جنگ بدر کے دن، جس دن غزوہ بدر ہوا 17 رمضان کو، اس دن آپ کا انتقال ہوا۔ بیمار تھی۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکلے تو آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ تم بدر میں شریک نہیں ہوگے۔ اس وقت صحابہ کو جہاد سے روکنا پڑتا تھا، لوگ رکتے نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جو ثواب اور اجر بدر میں شامل لوگوں کو ملے گا وہ تمہیں یہیں پہ مل جائے گا، تم میری بیٹی کی دیکھ بھال کرو گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رک گئے اور اسی دوران حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بدری صحابیوں میں شامل فرمایا، کیونکہ مرتبے کے لحاظ سے بدری صحابی جو ہیں یہ باقی صحابہ سے افضل ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ بخاری میں دیکھیں جہاں پہ پوری لسٹ ہے ان کی بدری صحابیوں کی، اس میں حضرت عثمان کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے شامل ہے۔ اس کے بعد
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا، اسی لیے حضرت عثمان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، لیکن وہ عبداللہ جو تھے وہ 7 سال کے ہو کے انتقال کر گئے تھے۔ جب یہ مدینہ منورہ میں پہنچے تو مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، پانی نہیں تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں پہ ایک کنواں تھا جس کا نام ہے بئر روما، آپ نے فرمایا کہ جو شخص بئر روما خریدے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پتہ چلا، آپ نے جا کے 20 یا یہ میں بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، بخاری کی صحیح حدیث مبارک ہے، آپ نے 20 یا 30 ہزار درہم اس زمانے کے وہ دے کے تو بئر روما خرید بھی لیا اور خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پہلے یہودیوں کے پاس تھا وہ، اور وہ یہودیوں نے اس پہ پیسے لگائے ہوئے تھے کہ کوئی ایک گڑھا بھرے گا تو اتنے پیسے دے گا، 2 بھرے گا تو اتنے پیسے دے گا۔ آپ نے وہ لے کے تو اس طرح سے آپ کو پہلی جنت کی بشارت، وہ جو 10 صحابیوں کو اکٹھی ملی وہ الگ بشارت ہے، وہ الگ بشارت ہے۔ یہ بشارت جنت کی اس کے علاوہ آپ کو اکیلے کو ملی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے دوسرے صحابی ہیں جسے 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی، 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی۔ اور میں آگے آپ کو ایک اور حدیث مبارک سناؤں گا کہ ان بشارتوں کے علاوہ آپ کو ایک بڑی خوبصورت بشارت ملی جو امت میں اور کسی کو نہیں ملی، تو آپ کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی۔ ابو داؤد میں حدیث مبارک ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بئر روما کے علاوہ بئر صائب، بئر عامر اور بئر عریس، یہ 3 کنویں خرید کے یہ بھی لوگوں کے لیے وقف کر دی۔ اس کے بعد غزوہ بدر ہوا جس کی میں نے آپ کو تفصیل سنائی ہے۔ اسی عرصے میں جنگ تبوک ہوئی۔ جب جنگ تبوک ہوئی تو اس جنگ کو صحابہ کیا کہا کرتے تھے؟ جیش العسرہ، جیش کہتے ہیں لشکر کو، تو جو یہ جیش العسرہ، اسرہ کہتے ہیں تنگ دستی کو، غربت کو۔ غربت اتنی تھی کہ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں تھا۔ ادھر عیسائیوں نے کوئی حرکت کی، ہمارے کو سفیر مار دیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا۔ اب یہ لشکر سارے کا سارا اس حالت میں تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی، لڑنے بھیڑنے کی تو چیزیں الگ ہیں نا، کھانے کے لیے کچھ، اس لیے اس کا نام کیا پڑا؟ جیش العسرہ، تنگ دستی والا لشکر۔ جب اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سارے لوگ اس کے لیے کچھ لے کے آئیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر آدمی تھے، وہ رسد جس کو ہم لاجسٹکس کہتے ہیں، وہ رسد کے لیے کچھ اونٹ، کچھ گھوڑے اور اس کے علاوہ 1000 دینار، یہ ترمذی کی صحیح حدیث مبارک ہے، 1000 دینار یہ لے کے آئے۔ جو اس حدیث کے راوی ہیں حضرت حسن بن واقع، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب انہوں نے 1000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ اس کے وہ دینار پکڑے اور یوں ہوا میں اچھالیں، پھر پکڑیں پھر اچھالیں، اور اس طرح سے کہتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا؟ اس کو پھینکتے جاتے اور ساتھ کہتے، آج کے بعد عثمان کو کوئی کام وہ غلط ہو یا صحیح ہو اس کو نقصان نہیں دے گا۔ یہ میں کہہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ایسی ہے جو صرف اور صرف حضرت عثمان کو ملی ہے کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی گناہ بھی کرے تو اس کو اس گناہ کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ خوشخبری اور کسی صحابی کو نہیں ملی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ آگے سنیے، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے دن عثمان جو مرضی کرتا رہے اس کو کسی چیز کا نقصان نہیں ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، بخاری کی ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، لیکن میں اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ موقع مال بھی اس میں اور بھی کافی لمبی ساری چیز ہے، لیکن میں اس کا صرف وہ حصہ جو حضرت عثمان کے ساتھ متعلق ہے وہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک صاحب مصر سے آئے، انہوں نے آ کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے
کوئی بات کی حضرت عثمان کے متعلق، کوئی گلہ شکوہ کیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تمہیں میں ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تفصیل بتاتا ہوں. اب یہ بھی ذرا سنیے دھیان سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ایک ایسی بشارت ہے، ایک ایسا کام ہے جو اور کسی بندے کے حصے نہیں آ سکا. وہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شان یہ تھی کہ جس وقت بیعت رضوان ہونے لگی، بیعت رضوان کا ہلکا سا پس منظر کسی وقت اس میں تفصیل سے بات کریں گے، کہ آپ گئے اس کے لیے عمرہ کرنے کے لیے، 1400 صحابی آپ کے ساتھ ہیں، تو کفار مکہ نے آپ کو روک لیا حدیبیہ کے مقام پہ، تو آپ روک گئے. تو پتہ چلا کہ جب انہوں نے روک لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ ان کے ساتھ بات چیت کریں کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، نہ تو ہم اپنے ساتھ کوئی ہتھیار لائے ہیں نہ کچھ، ہم نے صرف عمرہ کرنا ہے تو واپس چلے جائیں. حضرت عثمان جب گئے تو پیچھے لشکر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو کافروں نے شہید کر دیا. جب یہ خبر پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لشکر اکٹھا کیا اور ان ساروں سے کہا کہ میرے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کرنی ہے، اور یہ بیعت اپنی جان کی بیعت ہے کہ ہم جان دے دیں گے، واپس نہیں جائیں گے، اور ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بیعت کی تو یہ اس حدیث مبارک میں لکھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس مصری آدمی سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کیا یوں، اور آپ نے فرمایا یہ عثمان، یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے یہ بیعت لے رہا ہوں. باقی لوگوں نے اپنی اپنی بیعت کی، اپنی جان کی کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور حضرت عثمان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ وہ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا. یہ ایک ایسی آپ کے لیے خوشخبری ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہ کسی اور صحابی کے نصیب میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ اپنے جسم کے ایک حصے کو عثمان کا حصہ قرار دیتے. تو یہ والا ایک حصہ آپ کو بتانا تھا. دوسری چیز آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو مصر کے بندے کو یہ بتائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابی آپ کے ساتھ تھے. اب یہ صحیح حدیث مبارک اور بخاری کی حدیث ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ 4 افراد احد پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تو احد پہاڑ کانپنے لگ گیا، ہلنے لگ گیا. جب ہلا تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک پہاڑ پہ مارا اور فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے. یہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے. آپ نے جو پاؤں مارا تو وہ جو تھا پہاڑ وہ اپنی جگہ پہ رک گیا. اس کا مطلب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ بات بتا دی تھی کہ عمر بھی شہید ہوں گے اور حضرت عثمان بھی شہید ہوں گے. تو یہ مرتبہ آپ کا تھا. پھر آپ کو ایک اور بہت بڑی سعادت نصیب ہوئی. وہ سعادت کیا تھی؟ طبقات ابن سعد میں اور علامہ سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں یہ بات لکھی ہے کہ 2 غزوے، ایک غزوہ اس کا نام ہے ذات الرقاع اور دوسرا غزوہ غزوہ بنی غطفان. ان 2 غزووں میں جب آپ تشریف لے گئے تو اپنی جگہ پہ حضرت عثمان غنی کو اپنا قائم مقام مقرر کر کے
اپنی جگہ پہ اپنا قائم مقام کس کو مقرر کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ جو سعادت ہے یہ بھی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی کہ آپ کے پیچھے مدینہ منورہ کے والی یہ بنے. جس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا انتقال ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی بلکہ تیسری صاحبزادی ترتیب میں حضرت ام کلثوم سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ حضرت عثمان کا نکاح کر دیا اور اس موقع پہ فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کے بعد عثمان حضرت ام کلثوم ان کا 9 ہجری میں انتقال ہوا. جب ان کا انتقال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کی بھی شادی عثمان سے کرتا. اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا قول ابن اسیر میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے سنا ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ فوت ہوتی جاتی تو میں ایک کے بعد دوسرے کو عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا اونچا مقام ہے. یہاں پہ ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہو سکتا ہے آپ کے علم میں پہلے سے ہو, وہ یہ کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ذوالنورین کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو ذوالنورین کس نے کہا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو ذوالنورین 2 نوروں والا یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ. سب سے پہلے ذوالنورین کا لفظ حضرت علی اسد الغابہ کتاب ہے جس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کسی بندے نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ملائے اعلیٰ جنت کا اونچا مقام. ملائے اعلیٰ میں لوگ آپ کو ذوالنورین کہہ کے پکارتے ہیں. لوگوں نے پوچھا ذوالنورین کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں. اب یہ بات حضرت علی کو معلوم ہوئی کہ جو ملائے اعلیٰ میں دیکھتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ان کے نام سے ان کا یہ دیا ہوا لقب ذوالنورین آج تک چلتا آ رہا ہے. میرے پیارے دوستو, سورہ فتح میں اس بیعت کا ذکر جو میں نے آپ کے سامنے بخاری کی حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا, اسے حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کیا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے, عثمان کی طرف سے میں بیعت لے رہا ہوں. اب ذرا اللہ کا کلام سنیے, ذرا اللہ کا کلام سنیے کہ وہ کتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے محبوب, جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. اس آیت کا ترجمہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ اصل میں کس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. ان کے ہاتھوں پہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا اور عثمان کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں چلا گیا؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ قرآن پاک کی آیت. آپ میں اس کا کوئی لچکیلا ترجمہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. یہی ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اس نے اصل میں کس کی بیعت کی؟ اللہ کی بیعت کی. اور ان کے ہاتھوں پہ ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پہ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے. آگے فرمایا جس نے یہ عہد توڑا, یہ والی کی ہوئی بیعت توڑی, وہ اپنی خرابی اور وہ خراب ہوگا. اور جس نے اس بیعت کو توڑ پہنچایا, اگر لڑائی ہوتی ہے اور اس لڑائی میں وہ مرنے تک ثابت قدم رہتا ہے تو ایسی صورت میں یہ اللہ سے عہد پورا کیا, اللہ ان سے اپنا عہد پورا کیا کرے گا. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بہت خوبصورت قسم کی خوشخبری دی, اور وہ خوشخبری کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان ساروں کو ان کی نیت کے مطابق
اجر دے گا. اور اسی میں سورہ فتح کی 48ویں آیت جو میں نے پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس درخت کے نیچے وہ بیٹھے بیعت کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، اس کی لقد رضی اللہ، اس بیعت کے اوپر اللہ انسانوں سے راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ، لقد کا لفظ جہاں پہ آتا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو بات ہونے والی ہے اس بات میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. ویسے تو اللہ کی کسی بات کا ویسے ہی شک نہیں ہے، لیکن یہ تاکید کے اوپر تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو لوگ اس موقع پہ بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تحت الشجرۃ، اس درخت کے نیچے. اور کیا کیا؟ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکون نازل کر دیا. آپ ہیں نا ٹینشن میں، ہم سارے ٹینشن میں، بڑے چھوٹے سارے ٹینشن میں. یہ وہ لوگ تھے جن کی اللہ نے ہمیشہ کے لیے ٹینشن ختم کر دی. غربت نہیں ختم کی، مسئلے نہیں حل کیے، لیکن ان مسائل کے باوجود اللہ پہ ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ ان کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا. میرے پیارے دوستو، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر سکون نازل کر دیا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور کیا کیا؟ انہیں جلدی آنے والی فتح کی خوشخبری عطا فرمائی. آخر میں بالکل آخری حصے میں، کیونکہ یہ خطاب بہت لمبا ہے، میں نے انتہائی مختصر، مطلب جس سے اختصار میرے لیے ممکن نہیں تھا وہ میں نے عرض کیا ہے. آگے عرض کرتا ہوں کہ یہ بیعت ہو گئی. اب آپ کی خلافت، آپ کس طرح خلیفہ منتخب ہوئے، یہاں تک کا میں عرض کر دیتا ہوں. باقی آپ کی خلافت کے اوپر انشاءاللہ تعالی عزیز کسی وقت پھر تفصیل سے، کہ آپ نے اپنی خلافت کے عرصے میں کیا کارنامے، ان میں صرف ایک میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس دن شہید ہوئے، اس دن 22 لاکھ مربع کلومیٹر مسلمانوں کی حکومت تھی. 22 لاکھ، نام لینے کی بات ہے، 22 لاکھ مربع کلومیٹر یہ ان کی حکومت تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکومت میں بیٹھے تو روم اور ایران ان دونوں نے بغاوت کر دی. آپ نے پہلے تو ان کی بغاوت ختم کی، اور کچھ قبیلوں نے بغاوت کی، وہ آپ نے ختم کی. اس کے بعد آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں پہلا بحری بیڑا تیار کیا. حضرت عثمان سے پہلے کسی بھی دور میں کسی نبی کے ساتھ بحری بیڑے کا ذکر نہیں ہے. آپ نے بحری بیڑا تیار کیا جس کے اوپر فوج بیٹھ کے جنگ کرتی ہے. آج بھی بحری بیڑے موجود ہیں. آج کے بحری بیڑوں کے اوپر جنگی جہاز وہ اڑتے ہیں، اندر پورے کے پورے آپ کہہ لیں کہ رن ویز بنے ہوئے ہیں، جہاز کے اڑنے کے لیے رن وے اور ایئرپورٹ بنے ہوئے ہیں. تو بہت بڑے بڑے جہاز ہیں، وہ بحری بیڑے ہیں موجود. تو مسلمانوں میں جس شخص نے سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کیا وہ حضرت عثمان غنی تھے. اور اس بحری بیڑے کے لیے جو جنگ ہوئی اندلس والی، اندلس پاک میں فتح ہوا، لیکن آغاز اس کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، پھر اس کی خاموشی ہو گئی. اس کے علاوہ آپ نے اپنے دور میں تقریباً کم و بیش 10 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ اپنی سلطنت میں، مسلمانوں کی سلطنت میں شامل کیا. آپ حیران ہوں گے کہ جو آرمینیا کا ملک ہے، آرمینیا ابھی جس کی یہ جنگ ہو رہی تھی آذربائیجان کے ساتھ، پچھلے دنوں کی بات ہے، تو یہ حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوا. اب یہ یورپ ہے، یہ ایشیا یا مشرق وسطیٰ نہیں ہے، یہ سارے کا سارا یورپ ہے. یہ یورپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہونا شروع ہو گیا. آپ نے کم و بیش 10 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ لے کے مسلمانوں کی سلطنت میں شامل کیا. میرے پیارے دوستو، جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ لگا، خنجر لگا، آپ زخمی ہو گئے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد خلیفہ کس کو بنائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اگر ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہوتا تو میں اسے اپنی جگہ پہ وصیت کر دیتا، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے لیے وصیت کی تھی، اس طرح سے میں ان کے لیے وصیت کر دیتا. لیکن وہ چونکہ اس وقت زندہ نہیں ہے،
یہ وفات پا گئے، اس لیے میں ایک کمیٹی بناتا ہوں۔ آپ نے 6 بندوں کی ایک کمیٹی بنائی، ان 6 بندوں میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 6 بندے شامل کیے۔ اپنے بیٹے کو بھی کمیٹی کا ممبر بنایا، حضرت عمر بن حضرت عبداللہ بن عمر، انہیں بھی اس کمیٹی کا ممبر بنایا۔ لیکن آپ نے اپنے خاندان کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ میرے خاندان میں سے کوئی بندہ خلیفہ نہیں بن سکتا۔ آپ نے اپنے خاندان کے لیے خلافت منع کر دی۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت عمر نے اور حضرت ابو بکر نے خلافت چھینی تھی، جب بھی کوئی بندہ کسی سے کچھ چھینتا ہے تو اس کا کوئی بینیفیشری ہوتا ہے جو اس کا فائدہ اٹھاتا ہے نا۔ میں آپ سے کوئی چیز چھینوں تو میں اس لیے چھینوں نا کہ اس کا کوئی فائدہ لوں، تو میں اس کا بینیفیشری ہوں گا۔ آپ سے میں کوئی مکان چھین لوں، آپ سے زمین چھین لوں، آپ سے وہ پیسے چھین لوں تو وہ پیسے اسی لیے چھینوں گا نا۔ تو اگر انہوں نے چھینی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا، قرض چھوڑ کے گئے، ان کی اولاد بعد میں قرض اتارتی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خلافت کا اپنے بیٹے کو بیچ میں کاسٹنگ ووٹ سمجھتے نہیں سمجھتے؟ کاسٹنگ ووٹ یہ ہوتا ہے اگر ووٹ برابر ہو جائیں تو ایک بندے کا ووٹ ساتھ ہو تاکہ وہ پھر فیصلہ کرے۔ آپ پنچایت بٹھاتے ہیں نا، 2 سال سے ایک پارٹی کو گئے، 2 سال سے ایک پارٹی کو گئے، ایک ان کا سرپنچ ہے، وہ جو سرپنچ ہوتا ہے یہ کاسٹنگ ووٹ ہوتا ہے، وہ کاسٹنگ ووٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ دونوں کے دونوں ووٹ برابر ہو گئے، وہ جو 2 سال سے ایک کے ہیں تو وہ چاروں میں سے 2 ایک سائڈ پہ ہو گئے، 2 ایک سائڈ پہ، اب فیصلہ تو نہیں ہو سکتا نا، تو وہ جو ان کا سرپنچ ہوتا ہے وہ کاسٹنگ ووٹ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو خلافت سے محروم کر دیا اور فرمایا کہ میرا بیٹا کاسٹنگ ووٹ ہوگا، اگر یہ ووٹ برابر ہو جاتے ہیں تو پھر میرا بیٹا جدھر ووٹ دے گا اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب جس وقت یہ کمیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد، آپ کو دفن کرنے کے بعد واپس آئے، ان کا اجلاس ہوا اور ان کا اجلاس ہوا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مکان پہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کھڑے ہو کے کمیٹی کے باقی ممبروں سے کہا کہ بھائی تم 6 ممبر ہو، میری گزارش یہ ہے کہ ہم میں 3 بندے رہ جائیں تاکہ مجھے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے، ہم فیصلہ آسانی سے کر سکیں۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ تجویز دی تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت علی کے حق میں بیٹھ گئے، دستبردار ہو گئے، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ وہ حضرت عثمان کے حق میں بیٹھ گئے۔ اب کتنے بندے رہ گئے؟ 4، 6 میں سے 2 بیٹھ گئے نا، پیچھے 4 رہ گئے۔ جب یہ 4 رہ گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں ویسے ہی دستبردار ہو رہا ہوں، میں خلافت نہیں لوں گا۔ اب پیچھے کتنے رہ گئے؟ انہوں نے اب یہ فیصلہ کرنا تھا، ان میں بھی اب ایک صاحب اور پیچھے نکل گئے، اب ایک رہ گیا، 2 رہ گئے، حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے لیے اس ساری کی ساری کمیٹی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے گزارش کی کہ چونکہ آپ ابھی کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں، کمیٹی کے ممبر تو ہیں لیکن آپ ابھی خلافت کے امیدوار نہیں رہے، جو 2 دستبردار ہوئے ان میں سے ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حق میں دستبردار ہوا، دوسرا حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہوا۔ آپ وہ شخص ہیں جو کسی کے بھی حق میں نہیں، آپ ایسے ہی دستبردار ہو گئے۔ اس لیے 5 بندوں نے متفقہ طور پہ آپ کو منتخب کیا کہ آپ اپنے طور پہ جو طریقہ کار اختیار کریں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو خلافت دے دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں لیکن میں اس کے لیے 3 دن لوں گا۔ ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ 3 دن میں ابھی خلیفہ کوئی نہیں ہے وہاں پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صہیب کو یہ ذمہ داری دی کہ جس وقت یہ کمیٹی بیٹھے گی تو اس کمیٹی کے بیٹھنے سے لے کر جب تک خلیفہ کا انتخاب نہیں ہوتا اس وقت تک مسجد نبوی میں امامت کی ذمہ داری آپ سنبھالیں گے، کیونکہ باقی سارے تو خلافت کے لیے کمیٹی کے رکن ہے نا۔ اگر میں ان میں سے کسی کو امامت دیتا ہوں تو پھر وہ تو خلیفہ بن گیا،
اس لیے انہوں نے حضرت صہیب کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ امامت کرائیں گے اتنے دن جب تک کہ خلافت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کا وقت مانگا کمیٹی سے، اور 3 دن میں جا کے مدینہ منورہ میں جو بڑے بڑے صحابی تھے، لوگ تھے، ہاں ایک بات میں بھول گیا درمیان میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ ابن الجراح زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ مقرر کر دیتا، لیکن اس وقت میں باقی لوگوں کے حق میں اس طرح سے رائے نہیں دے سکتا، میں ان 6 بندوں کو مقرر کرتا ہوں، اور ان 6 بندوں کا مقرر کرنے کا کرائٹیریا کیا بیان کیا یہ میں بیچ میں بھول گیا تھا، کہ ان کا کرائٹیریا، انہیں سیاست زیادہ آتی ہے، ان کی برادری بڑی ہے، ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، نہ، آپ نے فرمایا میں ان 6 بندوں کو بیچ میں رکھ رہا ہوں جن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال تک راضی رہے، جن سے آپ آخری وقت تک راضی رہے، میری طرف سے وہ امیر ہے، میری طرف سے وہ غریب ہے، میری طرف سے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کی برادری ہے یا اس کی برادری نہیں ہے، میں ان 6 بندوں کو یہ اس معیار پہ پرکھ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک ان سے راضی رہے۔ تو یہ 6 بندے آپ نے مقرر کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے، جا کے شہر میں تمام بڑے بڑے لوگوں سے، صحابہ اکرام سے، ان سے ملے، اور پھر باہر کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ جا کے آپ نے میٹنگ کی۔ 3 دن تک آپ لوگوں سے رائے لیتے رہے، رائے لے کے آپ واپس آئے، واپس آ کے آپ نے اسی کمیٹی کو مسجد نبوی میں بلایا، مسجد نبوی میں بیٹھے اور آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمام کے تمام لوگوں سے جا کے رائے لی ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ زیادہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، تو میں حضرت عثمان کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ اب اتنی بات سننے کے بعد آخری بات یہ سنیے کہ جس وقت یہ اعلان ہوا اس کمیٹی میں حضرت علی بھی تشریف فرما تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی موجود تھے، حضرت طلحہ بھی موجود تھے، حضرت زبیر بن عوام بھی موجود تھے، یہ سارے کے سارے لوگ موجود تھے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اعلان کیا۔ اب جب خلافت کا اعلان ہوا تو اب لوگوں نے بیعت کرنی ہے، اب بیعت شروع ہونی ہے۔ سب سے پہلے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ جس شخص نے بیعت کی اس کا نام ہے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ عبد الرحمن بن عوف نے بھی حضرت علی کے بعد بیعت کی ہے، جو خلافت مقرر کرنے والے تھے انہوں نے بھی بعد میں خلافت اس کا بیعت کی۔ سب سے پہلی بیعت حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ میرے پیارے دوستو، یہ موٹا موٹا میں نے خاکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کیا۔ آپ کی سیرت اور آپ کے کارنامے وہ آج کے اس لیکچر میں ممکن نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کو بیچ میں چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ ابھی 1-2 چیزیں اور آپ کے سامنے بیان کرنے والی ہیں، وہ یہ کہ اگلے جمعرات کو جو ہم بچوں کا پروگرام کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 7 پروگرام ہوئے، ابھی اس کی دوسری قسط ہم نے شروع کی ہے نوری مسجد میں، اور کل شام کو پروگرام تھا پکی مسجد میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اس کا دوسری قسط کا تیسرا پروگرام عبد الخالق والی مسجد میں ہوگا۔ کل ماشاءاللہ بچوں کی بڑی رونق تھی، میرے تقریباً 800-900 روپیہ انعام میں نکلا ہے، تو وہ بچوں نے بڑی دلچسپی لی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم میں مطمئن ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ دے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کچھ دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں جب دعا مانگنے لگا تو مجھے خیال ہے کہ ان بچوں کے ساتھ اور بات کرتے ہیں۔ میں نے بچوں سے سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راشد خلیفہ کتنے تھے؟ میں حیران ہوا کہ ایک بچے کو پتہ نہیں ہوتا، ایک بچے کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب ہم نے بتایا کہ 4 ہیں، ان کے نام ایک بچے کو کسی کو یاد تھا لیکن ترتیب سے یاد کو نہیں تھے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذی النورین ہیں، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سارے کے سارے کھلا، یہ ترتیب کو نہیں دیا۔ اس کے بعد میں نے فقہ کے 4 امام، آپ کو بھی شاید تھوڑے بندوں کو پتا ہوگا،
اہل سنت میں فقہ کے کتنے امام ہیں؟ 4. یہ بچوں میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا. حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد ابن حنبل. یہ میں نے ترتیب سے بیان کیا. انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا تو میں ان چاروں کی سیرت پہ آپ کے ساتھ ایک ایک خطبہ شیئر کروں گا. اب یہ بچوں کو نہیں معلوم تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے طور پہ مطمئن ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ دے رہے ہیں. ہم بچوں کو کچھ دے رہے ہیں. اپنے بچوں کو بھیجا کریں، ضرور بھیجا کریں. آپ کے بچے انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے اپنے لیے رہنمائی کریں گے. ابھی جو بچہ وضو کے فرض سیکھ کے نکل رہا ہے وہ گھر میں آ کے ماں باپ سے بات کرے گا نا. میں نے ذکر کرا کہ ہم دعا مانگ کے بچوں کو فارغ کیا. میرا خیال ہے ان میں سے کوئی 25-30 بچے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کے ذکر کرنا شروع ہو گئے. تو میں نے کہا میرے پیسے اور میرا وقت اس کی قیمت مجھے وصول ہو گئی. آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں کوئی بات نہیں، کسی عمر کے بھی ضرور بھیجیں. بچوں کو باہر سے بھیجیں. آپ یہ ان کا بچہ آتا ہوتا ہے ڈنڈکے سے، آپ اپنے ڈنڈکے والے جو بیٹھے ہوں آپ اپنے بچوں کو بھیجیں. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ اچھا مسلمان بنے، آپ کا نہیں دل کرتا ہے تو اس میں کوئی ایسی حرج والی بات ہے. بچے کو ساتھ لائے، لا کے تو انہیں کریں. دوسری جو چیز میں نے بتانی تھی وہ یہ بتانی ہے، اگلے جمعے کا جو عنوان ہے میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا تھا، لیکن میں نے اس کی جگہ پہ ایک اور عنوان زیادہ ضروری سمجھا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اگلے جمعے پہ جو میرا عنوان ہوگا وہ ہوگا ماتم کی شرعی حیثیت. یہ جو ہمارے ہاں لوگ ماتم کرتے ہیں اور پھر جو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز میں اس پہ عرض کروں گا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہم بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ حضرت عمر فاروق کے متعلق عرض کریں گے. یہاں پہ ایک چیز اور بھی میں نے عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ 10 محرم کو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم یہاں پہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب کے لیے کریں گے. محفل نہیں کوئی کرنی، لیکن ان کے لیے ہم کچھ دیگیں بنائیں گے. اگر کسی دوست نے، میں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، اگر آپ اس ثواب میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. تیسری جو چیز وہ یہ کہ 1 محرم یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز جو 1 محرم کے آگے پیچھے والا جمعہ ہوگا اس دن ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب کے لیے کیا وہ کریں گے، ان کے لیے بھی دیگ پکائیں گے. تو جو دوست اس میں شامل ہونا چاہیں وہ بالکل شامل ہو. محفل کا انتظام نہیں ہوگا، ویسے جس طرح ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں اس طرح لنگر کا انتظام ہوگا. تو آخری چیز ہم ذکر کریں گے اور ذکر کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ عزیز پھر نماز پہ پہنچتے ہیں. تو سارے کے سارے دوست مل کے میرے ساتھ اچھے ذوق کے ساتھ، سوئے نہیں، اچھے ذوق کے ساتھ مل کے خوبصورت ذکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا اللہ الا اللہ الا اللہ، بلند آواز سے الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخر میں درود پاک. میں درود پاک کا ایک ایک کلمہ پڑھتا جاؤں گا، آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. آنکھیں بند کر کے تصور میں کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے ہم بیٹھے ہیں اور آپ ہمارا درود پاک خود سن رہے ہیں. اس نیت سے آپ نے یہ درود پاک سننا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین. میرے پیارے دوستو، میرے پیارے